کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن پائے؟ آپ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے؟ آپ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو برباد کرتی ہے، آپ کا سکون برباد کرتی ہے، آپ کو جینے نہیں دیتی، آپ کو اذیت دیتی ہے، آپ کو ویران کرتی ہے، آپ کو حیران و پریشان کرتی ہے، اور آپ زندگی کا لطف نہیں لے پا رہے، چاہے وہ کسی شخص کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کوئی شخص آپ کی زندگی سے چلا گیا، چاہے کوئی عہدہ ہو، چاہے کوئی تعلیم یا ڈگری ہو، چاہے کوئی مقام یا رتبہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ نہیں کر پائے، آپ اس میں ناکام ہو گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ کی زندگی بے مزہ ہو گئی، بے رنگ ہو گئی، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، آپ نے اپنا لائف سٹائل کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور آپ ایک بالکل آزاد زندگی نہیں گزار پا رہے، اور آپ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، ویران ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی بے مزہ ہوتی جا رہی ہے، یہ خیال آپ کو بار بار ستا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ شاید ناکام ہو گئے، آپ آپ کو ان لوگوں میں، ان ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، تو بالکل ایسا غلط ہے، ایسا بالکل غلط ہے۔ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ زندگی میں بالکل کامیاب ہیں، آپ انہی لوگوں کے بیچ میں ہیں جن کے لوگوں کے بیچ آپ کو ہونا چاہیے، آپ بالکل ہر طرح کی سوچ اور فکر کو ایک طرف رکھ دیں، اگر آپ کی، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی پلاننگ ناکام ہو گئی، آپ کی سوچ سمجھ جو آپ نے سوچا تھا، جو آپ کی پلاننگ تھی وہ ناکام ہو گئی، تو پھر سوچیں کس کی پلاننگ چل رہی ہے؟ اس اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے آپ کے بارے میں، ہماری چال ناکام ہو گئی، ہماری کوشش ناکام ہو گئی، تو اب اس رب العالمین کی کوشش چل رہی ہے، اس رب العالمین کی پلاننگ ہمارے بارے میں چل رہی ہے، اس کا پلان چل رہا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارے بنانے سے پہلے ہمیں جانتا ہے، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کب کہاں کن لوگوں کے بیچ ہونا چاہیے، ہمیں کب کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی برا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی برا حادثہ ہو گیا ہے، کچھ نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں، تعلیم میں، یا کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کوئی ناکامی ہو گئی ہے، کوئی شخص آپ سے کھو گیا ہے، کوئی بہت ہی پیارا آپ سے کھو گیا ہے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جو چیز چلی گئی ہے اسے جانے دیں، جو جا رہا ہے اسے جانے دیں، اور جو آ رہا ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے، اسے خوش آمدید کہیں، اور ایک نئی زندگی کا سٹارٹ کریں، آج سے، ابھی سے۔ آپ جب اب اپنی زندگی میں، اپنی موجودہ زندگی میں غور و فکر کریں گے، جب آپ کو سب کچھ مل جائے گا، جب آپ کو اپنے صبر کا پھل مل جائے گا، جب آپ اس دور سے، اس اسٹیج سے گزر جائیں گے، تو آپ جب غور و فکر کریں گے تو واقعی آپ کو لگے گا کہ جو ملا صحیح ملا، اور جو نہیں ملا صحیح نہیں ملا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اپنی ذات میں، اپنے اندر، اپنی روح کے اندر کوئی کھاری چشمہ لگائیں، اس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق اتنا ہو، آپ اللہ سے اتنے جڑے ہوئے ہوں، آپ کی زندگی کا مقصد خدا ہونا چاہیے، آپ کو خدا مرکز زندگی گزارنی ہے، یعنی آپ کی زندگی کا مرکز خدا ہو، کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، کسی کے ادھر ادھر ہونے سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہ پڑے، اپنا اللہ سے اتنا تعلق ہو آپ کا کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑے، یہ آسان سا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اندر کوئی خالی چشمہ لگائیں، یہ آپ کو اس دنیا میں بھی کام دے گا، اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ چیز کام میں آئے گی، کہ اگر آپ خدا سے جڑے ہوئے ہوں گے تو موت کے بعد بھی آپ کو، یہ دنیا تو آپ کو کامیاب رہیں گے، اس دنیا میں تو آپ ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے، لیکن اس دنیا کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی جتنے مرحلے ہیں وہ بھی خدا کے ساتھ تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، جتنا آپ کا خدا سے تعلق ہوگا اتنے آپ کامیاب و کامران اور خوشحال اور اپنی ذات میں اچھے انسان بن سکیں گے۔ اپنی ذات کے اندر سے، اپنی زندگی کے اندر سے مایوسی کو ختم کر دیں، ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کو ختم کریں، اپنا طرز زندگی اور ماحول چینج کریں، کھلی فضا میں رہیں، اچھے لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے ملیں جن لوگوں سے آپ کو پیار ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، جن کو دیکھ کے آپ کو انرجی ملتی ہے، جن سے مل کے آپ کو طاقت ملتی ہے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، ایسے لوگوں سے ملیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپلز، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ناکام ہونا بری بات نہیں ہے، اس دنیا کا ہر بڑا لیڈر، ہر انقلابی شخصیت زندگی میں ناکام ہوا ہے، اس کی زندگی میں مایوسی آئی ہے، ڈپریشن آیا ہے، وہ ہار گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا، تھک گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اور کسی نے کہا ہے کہ سکسیس از ہاؤ ہائی یو باؤنس وین یو ہٹ دا باٹم، یعنی کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ ناکامی کے بعد، آپ گرنے کے بعد، آپ ٹھوکر کھانے کے بعد کتنا سیدھا چلتے ہیں، کتنا اونچا اٹھ جاتے ہیں، ایک ناکامی کے بعد آپ کتنی جلدی ریکور کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں واپس آتے ہیں، یہ اصل کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، اور یہ ہر بڑے انسان کے ساتھ، ہر بڑے انقلابی انسان کے ساتھ، ہر بڑے لیڈر کے ساتھ اس کی زندگی میں ایسے حالات، واقعات آتے ہیں کہ اسے میں اور آپ سن بھی نہیں سکتے، اور برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
آپ ابھی سے اپنے اندر تبدیلی لائیے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو ایکسرسائز کرنا شروع کریں. اپنے اوپر زبردستی کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے، آپ کا دل نہیں چاہے گا، آپ کا دل نہیں چاہے گا واکنگ کرنے کو، آپ کا دل نہیں چاہے گا رننگ کرنے کو، آپ کا دل نہیں چاہے گا ایکسرسائز یا جم کرنے کو، آپ کا دل نہیں چاہے گا باہر جانے کو، لیکن آپ اپنے آپ پہ زبردستی کر کے اپنے جسم کو اور ذہن کو تھکائیں تاکہ آپ اس ڈپریشن سے نکلیں اور آپ اس اپنی زندگی کے چکر سے باہر آئیں. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ پریشان محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ زندگی میں ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھے لوگوں سے ملیے، اچھی ویڈیوز دیکھیں، اب اپنے پسند کے علماء کرام کو سنیں. انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد موجود ہے. اپنی پسند کا میوزک، اپنے پسند کا کلام سنیں، اپنی مرضی کی چیزیں سنیں، اپنی مرضی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، حج عمرہ زیارت کریں، اپنے پرانے دوست، پرانے استاد، پرانے مرشد سے ملیں، کسی مرشد سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اور آخر میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھیں. جہاں سے دل چاہے، جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ اسے کھول کے پڑھیں. یہ قرآن پاک میں ہماری باتیں ہیں، ہماری ہی باتیں ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل ہے. قرآن پاک سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں اور ایک نئی زندگی کا اور ایک فریش سٹارٹ لیں اور زندگی کو ایک اچھے پہلو سے اور ہر چیز کو اچھے پہلو سے دیکھیں. آپ بالکل ٹھیک لوگوں کے بیچ ہیں، آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں، آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. آپ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صرف محنت، لگن اور محبت سے آگے بڑھنا ہے. دوسروں کو موقع دینا ہے، دوسروں کو عزت دینی ہے، دوسروں کو پیار دینا ہے، دوسروں کو سہارا دینا ہے، دوسروں کو ہمت دینی ہے، دوسروں کو طاقت دینی ہے. اور علم مسلمان کو جو بتایا گیا ہے، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو یہ کسی بھی دنیا کے مذہب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس چیز میں کہ علم حاصل کرنا ماں کے گود سے لے کر اور قبر کی زمین کی گود تک ہمیں علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے. علم حاصل کریں، علم کے پیچھے بھاگیں اور علم کے پیچھے بھاگیں گے، علم کے پیچھے جائیں گے تو علم سے ترقی ہے، علم سے ہی انسان کی عزت ہے، علم سے ہی انسان کی ہر مشکل کا حل ہے. اور جب انسان علم آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، شعور آ جائے گا، آگاہی آ جائے گی تو اس کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اور وہ ایک کامیاب و کامران زندگی گزار سکے گا.